السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم ملک الموت اور 4 عظیم ہستیوں کا دلچسپ واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیں ناظرین، بڑھتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہونے لگا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے غم میں روتے تھے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے حضرت آدم، آپ کو کیا غم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، مجھے یہ غم ہے کہ جس جنت سے مجھے نکالا گیا ہے پھر میں اس میں داخل ہو جاؤں گا یا نہیں۔ حکم الہی نازل ہوا، اے آدم، آسمان کی طرف دیکھ لو، یہ جنت تمہارے لیے تیار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کو دیکھا اور خوش ہو کر جان دے دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر وصال کے وقت 1350 برس تھی، تو جب ملک الموت ان کے پاس آئے تو حضرت نوح علیہ السلام ملک الموت کی صورت دیکھ کر گھبرائے اور یہ کہا کہ اے ملک الموت، تم نے بہت جلدی کی۔ ملک الموت نے کہا، اے نوح، 1350 برس میں بھی آپ علیہ السلام کا دل دنیا کی زندگی سے بیزار نہیں ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی ایسے مکان میں داخل ہوا کہ جس کے 2 دروازے ہیں، ایک سے میں اندر آیا اور دوسرے دروازے سے تم مجھے لینے آ گئے، میں اس مکان میں ذرا برابر نہ ٹھہرا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تو آپ گھبرا گئے اور ملک الموت کو تمانچہ مارا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ کسی بھیڑ پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے ہاتھ میں آئیں گے اتنے سال ان کی زندگی بڑھ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے کہا، اس کے بعد میں پھر آؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بھی موت ہی ہے تو ابھی لے چلو۔ جب وفات پانے پر راضی ہوئے تو کہا، مجھے بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچاؤ، وہاں پہنچ کر میری جان نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس پہنچایا، تب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان لے گئے۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے، ایام مرض میں ایک دن حضرت جبرائیل آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، کوئی خوشخبری ہو تو سنا دو۔ حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، دوزخ آپ کے استقبال کے لیے ٹھنڈی کر دی گئی ہے اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ حوران جنت اور ملائکہ آپ کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا، جبرائیل، نہ مجھ کو دوزخ سے کچھ مطلب ہے اور نہ ہی جنت سے تعلق ہے، یہ بتاؤ میری امت کے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، جنت حرام ہے ان تمام امتوں پر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے نیک انسان تو جنت میں داخل ہوں گے اور گناہ گار دوزخ میں داخل ہوں گے، اور پھر دوزخ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش جنت میں داخل ہوں گے۔ 3 روز وفات سے قبل حضرت جبرائیل پھر تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، میں بہت غمگین ہوں۔ حضرت جبرائیل مزاج پوچھ کر چلے۔ پھر حضرت جبرائیل تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ پاک آپ کو سلام فرماتا ہے، آپ کو کیا غم ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے گناہ گار امت کا اس وقت بہت خیال ہے، گناہ گاروں کی مغفرت کس طرح ہوگی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، حکم ہوا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا گناہ گار انسان مرنے سے 1 سال پہلے گناہوں سے توبہ کرے گا تو ہم اس کی توبہ قبول فرما کر اسے بخش دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے مولا کریم، 1 سال کی مدت بہت زیادہ ہے، مولا کریم میری امت کی مشکل آسان فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سن کر واپس چلے گئے اور پھر تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا گناہ گار انسان اگر مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا تو ہم اسے بخش دیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا، مولا کریم، 1 مہینہ بہت زیادہ ہے، پھر میری امت پر رحم فرما۔ حضرت جبرائیل واپس تشریف لے گئے۔ جبرائیل پھر تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے اگر 1 مہینہ بہت ہے تب 1 ہفتہ تو بہت نہیں ہے۔
जो गुनाहगार आपकी उम्मत का हफ्ता भर मरने से पहले तौबा करेगा मैं उसको बख्श दूंगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हफ्ता की मुद्दत भी ज़्यादा है। मौला करीम मेरी उम्मत की मुश्किल आसान फरमा। या रसूलुल्लाह, अल्लाह पाक फरमाता है, अगर आपका उम्मती मरने से एक दिन पहले तौबा कर लेता है तो हम इसकी तौबा कबूल करके उससे बख्श देंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौला एक दिन भी बहुत ज़्यादा है, मौला करीम मेरी उम्मत की मुश्किल आसान फरमा। फिर हुक्म हुआ, जो शख्स मरने से एक घड़ी पहले तौबा कर लेगा उसे बख्श दूंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौला एक घड़ी भी ज़्यादा है, मेरी उम्मत पर रहम फरमा। तो अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब, अगर मरने वाले गुनाहगार शख्स की हलकों में पहुंच जाए और ज़बान बंद हो जाए, अगर अपने दिल में नादम हो जाए तो इसे बख्श दूंगा और कुछ भी उसके गुनाहों की परवाह नहीं करूंगा। हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर आपकी खुशी हो तो आपकी वफ़ात के बाद आपका जिस्म मुबारक अक़दस जन्नत में पहुंचा दूं। फरमाया, नहीं, मुझे मेरी उम्मत के बीच में रहने दो, मैं यहीं अपनी उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार करूंगा। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।